اللہ تعالیٰ کیا فرماتے قرآن میں کہ جو لوگ مفہوم ہیں، یہ پوائنٹ کی باتیں ہیں، جو ہمارے زندگی کے مسئلے ہیں نا یہ اس کے حل ہیں۔ جو لوگ اگر چاہتے ہیں، جو لوگ میرے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مجاہدہ، کوشش، محنت، ہمت، تو اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ پہلے کیا لفظ، پہلے کیا بات آئی کہ مجاہدہ۔ اب ہم سب دیکھیں، ہم جتنے نیک صالح یہاں بیٹھے ہیں اس سمیت ہماری زندگی میں کیا مجاہدہ ہے؟ ہمارا نماز کا دل چاہتا ہے پڑھ لیں، جو عبادت جتنا دل چاہتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، تو دل کے چاہنے والی عبادت مجاہدہ تھوڑی ہوتی ہے۔ جتنا دل چاہتا ہے وہ عمل اس سے یقین نہیں بنتا، وہ کبھی کبھی عادت بن جاتی ہے۔ عبادت تو وہ ہے کہ جہاں سے دل کی چاہت ختم ہو اور نفس پہ زور پڑے، وہاں سے آگے قدم اٹھانا وہ اللہ سے یقین بنا دیتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ دن میں 15 منٹ مراقبہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اب یہ اس نے اپنی آنکھ بند کی یا اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھا، اس نے 15 منٹ جو سوچ بنائی تھی وہ ذکر کرا، اب وہ 15 منٹ ذکر کر کے اڑ گیا، تو اس کے دل نے جتنا چاہا اس نے اتنا کیا، اس سے ایمان نہیں بنتے۔ جہاں سے آپ کا دل کہنا نہیں، بس اب نفس کو کہنا نہیں، اب میں نے بیٹھنا ہے اور آدھا گھنٹہ، پھر آپ دیکھیں نفس پہ زور پڑتا ہے، جو وہ زور ہوتا ہے نا وہ زور ہی اصل ہوتا ہے، بعد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ دعا مانگتے 2 منٹ 3 منٹ، دل کرتا ہے بس ہاتھ میں، اب ہم دعا کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ نہیں اب ہم نے آدھا گھنٹے آج مانگنا اللہ سے، وہاں سے ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے۔ ظاہر میں حالات سارے نقش خلاف ہوں اور تقاضا آ جائے دین کی طرف سے کسی کام کا، اور ہم کہیں کہ حالات ساتھ نہیں دے رہے، اس حالات کے اندر ہی قدم کو آگے بڑھانے سے یقین بنتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے، پھر وہ جو چوٹ پڑتی ہے نا دل پہ، وہ جو زخم آتا ہے، وہ جو بوجھ آتا ہے، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ تو یہی کام ایسا ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کا تعلق، پھر اللہ تعالیٰ انسان کے، اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ میں کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا، کہ جو لوگ میرے لیے کوشش کرتے محنت میں ان کو اس کا بدلہ دیتا ہوں، ان کی اس تکلیف کو وہ جانتا ہے۔ جب آپ یہ سب کریں گے تو دنیا نہیں دیکھ رہی ہوگی، لیکن جو عزتوں کا مالک ہے، جو کائنات کا خالق اور بادشاہ ہے، وہ کہتے ہیں نا جو تو چھپ چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اس کے سامنے رو گئے، اس نے دیکھ لیا ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ کبھی بھی آپ کا آنسو ضائع نہیں جانے دے گا، کبھی بھی نہیں۔ آپ سمجھو نا کہ میں رویا، میرا فلاں مسئلہ تھا، میں نے مانگا، حل نہیں ہوا، ہمیں کیا پتہ؟ خدا کی قسم اگر اللہ ہمیں آگے کے منظر دکھا دے نا، وہ کہتے ہیں نا جب قیامت میں محشر کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر تکلیفیں سہی، برداشت کیا، دکھ دیکھا، غم دیکھا، اور اللہ کی خاطر کیسے کہ جب بھی دکھ غم آئے تو اس نے یہ کہا کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، لطف سجن دم بدم کہہ سجن گاہ گاہ، یہ بھی سجن واہ واہ وہ بھی سجن واہ واہ، کہ اللہ تیری طرف سے لطف آیا جب بھی واہ واہ، کوئی آزمائش آئی تب بھی واہ واہ۔ یہی رضا بالقضا ہے جو سب سے اونچا مقام ہے بندیت کا، عبدیت کا، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہی شکر ہے اور یہی قناعت ہے۔ تو قیامت میں جب اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا نا کہ جو تو نے تکلیف میرے لیے سہی تھی، جو صبر کیا تھا، تو ایک دم سے لوگوں کی اندر سے ایک آہ نکلے گی اور ایک ہی لفظ کہیں گے کہ اللہ کاش دنیا میں ہمیں آروں سے چیر دیا جاتا تیری خاطر۔ بات یہی ہے کہ بن دیکھے کا سودا ہے۔